آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ایک ایسا سفر جو ہر ایک کا منتظر ہے، لیکن زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں ہم اکثر اس کے بارے میں سوچنا ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک شخص کا اپنے جانے کے بعد کا منظرنامہ ہے جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا۔ آئیے اس گہری سوچ میں ایک ساتھ اترتے ہیں۔ اور یہ ساری سوچ شروع ہوتی ہے ایک بڑے ہی دلچسپ جملے سے۔ اس میں کوئی خوف یا افسوس نہیں، بلکہ ایک حقیقت کا بڑا پرسکون سا اعتراف ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، جب جسم میں جان ہی نہیں رہے گی تو فکر کیسی، پریشانی کیسی، کیونکہ اس کے بعد کی ذمہ داریاں تو دوسروں کے کندھوں پر آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے آخری الوداع کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارا اپنا جسم، جس کی ہم نے ساری زندگی اتنی فکر کی، وہ دوسروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ بس یہاں ہماری ذمہ داری ختم اور دوسروں کی شروع۔ ذرا سوچیں، یہ وہ 5 بنیادی مراحل ہیں: جسم سے کپڑے اتارنا، غسل دینا، کفن پہنانا، اپنے ہی گھر سے رخصت کرنا اور پھر نئے گھر یعنی قبر تک پہنچا دینا۔ یہ سب کچھ ہمارے بغیر دوسرے لوگ کریں گے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ہمارا اختیار اب ختم ہو چکا ہے۔ اور پتہ ہے، اس آخری سفر میں ایک بڑی عجیب بات بھی ہوتی ہے۔ اکثر وہ لوگ بھی جنازے میں نظر آتے ہیں جنہوں نے شاید زندگی میں ہماری نصیحتوں پر کبھی کان ہی نہیں دھرے تھے۔ موت وہ ایک لمحے کے لیے سب کو اکٹھا کر دیتی ہے، بھلے زندگی بھر کتنے ہی فاصلے کیوں نہ رہے ہوں۔ اچھا، جسم تو چلا گیا، لیکن پیچھے جو دنیا رہ گئی اس کا کیا؟ ہمارے سامان، ہماری ذمہ داریوں کا کیا بنتا ہے؟ اگلا حصہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا کسی کے جانے سے رکتی نہیں ہے۔ ہماری سب سے ذاتی چیزیں، چابیاں، وہ کتابیں جو ہم پڑھتے تھے، ہمارے جوتے، کپڑے، ہر وہ چیز جسے ہم بڑے فخر سے میری کہتے تھے، وہ ایک پل میں پرائی ہو جاتی ہے۔ اگر گھر والے نیک نیت ہوں تو شاید یہ سامان کسی ضرورت مند کو دے کر ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیں۔ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے نا، کہ ہمارے نہ ہونے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا۔ کاروبار ویسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری نوکری کی کرسی پر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا۔ زندگی کا پہیہ بس چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہرا فرق سامنے آتا ہے۔ جو مال ہم نے ساری زندگی جمع کیا وہ تو وارثوں میں بڑھ جائے گا، لیکن اس کی ایک ایک پائی کا حساب وہ صرف ہمیں ہی دینا ہوگا۔ دولت پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن اس کی جواب دہی ہمارے ساتھ جاتی ہے۔ لیکن شاید اس پورے سفر کا سب سے حیران کن حصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے ہماری پہچان کا مٹ جانا، اور سب سے پہلے ہم سے ہمارا نام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، لوگ اس کا نام نہیں لیتے، وہ پوچھتے ہیں جنازہ کہاں ہے؟ ہماری ذات، ہمارا وجود ایک رسم میں بدل جاتا ہے۔ یہی نہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تب بھی یہی کہا جاتا ہے، جنازہ لاؤ، یہ نہیں کہ فلاں کو لاؤ۔ نام کی جگہ اب بھی رسمی لے رہی ہے۔ اور آخر میں تدفین کے وقت ہماری پہچان صرف میت رہ جاتی ہے، یعنی ایک بے جان جسم۔ بس وہ نام جس کے لیے پوری زندگی لگا دی، وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو پھر غرور کس بات کا؟ اپنے خاندان کا، عہدے کا، شہرت کا؟ یہ سب چیزیں تو کتنی عارضی اور بےمانی ہیں۔ اصل حقیقت تو وہ ہے جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کیسے رکھتے ہیں اور کب تک؟ اب ذرا غم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، غم کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ چند گھنٹے افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا۔ دوست وہ شاید کچھ دن اداس رہیں، پھر اپنی باتوں، اپنے ہنسی مذاق میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے گہرا غم وہ گھر والوں کا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک یاد بن کر دل کے کسی کونے میں رہ جاتا ہے۔ اور بس یہیں پر دنیا کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی، وہ کہانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اس سفر کا سب سے اہم موڑ ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف وہ سب کچھ ہے جو پیچھے رہ گیا، حسن، دولت، صحت، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی، اور دوسری طرف وہ ایک چیز جو ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے، وہ ہیں ہمارے اپنے اعمال۔ یہی اصل اور ہمیشہ کی کمائی ہے۔ تو موت کے بعد کے اس سفر کو سمجھنے کے بعد اب سوال واپس ان لوگوں کی طرف آتا ہے جو ابھی زندہ ہیں، یعنی ہم سب کی طرف۔ اس ساری بات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اور وہ بنیادی سوال صرف ایک ہے، آج ہم اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر سے ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر تیاری کا راستہ کیا ہے؟ فرائض کا خیال رکھنا، نفلی عبادتیں، چھپا کر کی گئی خیرات، اچھے کام اور راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس سفر میں حقیقی ساتھی ثابت ہوں گی۔ اور آخر میں بس یہی بات کہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ نصیحت میں فائدہ ہے،
اور شاید یہ گفتگو بھی اسی یاد دہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ آخر ہمارے ساتھ کیا باقی رہنے والا ہے۔